گزشتہ ہفتے برطانوی حکومت کی جانب سے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق 9 اپریل سے پاکستانیوں کو برطانیہ میں وزٹ ویزے نہیں دیے جائیں گے۔ صرف برطانوی شہری اور جو ریزیڈنسی ویزا ہولڈرز ہیں وہی برطانیہ جا سکیں گے۔ برطانوی حکومت کے اس فیصلے کے بعد 34 اراکین پارلیمنٹ نے برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا ہے اور پوچھا ہے کہ بتایا جائے کہ پاکستان کو کن وجوہات کی بنا پر ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ گزشتہ روز اسی طرح کا ایک خط برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے بھی برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لکھا ہے۔ خط میں برطانوی پارلیمنٹیرین نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح فرانس، جرمنی اور بھارت کے ساتھ برطانیہ سے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ افریقی کورونا وائرس کی ایک نئی قسم نے بھی پاکستان کو متاثر نہیں کیا، تو پھر کن بنیادوں پر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے؟ برطانیہ نے فرانس، جرمنی، بھارت ان ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کی سفری پابندیوں سے پاکستانی نژاد جو برطانوی شہری ہیں ان کی مشکلات بھی بڑھ چکی ہیں۔ حکومت جو ہے یہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس کی وضاحت کرے، اور جو دیگر برطانوی اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی برطانوی حکومت کو جو خطوط لکھے گئے ہیں ان میں بھی برطانوی حکومت سے یہ پوچھا گیا ہے کہ پاکستان پر پابندی لگاتے ہوئے کس سائنٹیفک ڈیٹا کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں ہر 1 لاکھ میں سے 13 افراد روزانہ کورونا سے متاثر ہونے کی رپورٹ ہے، جو کہ فرانس، جرمنی اور بھارت کی نسبت نہایت کم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق فرانس میں ہر 1 لاکھ میں سے 403 افراد روزانہ، جرمنی میں 1 لاکھ میں سے 137 افراد روزانہ اور بھارت میں ہر 1 لاکھ میں سے 24 افراد روزانہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا جہاں پاکستان سے زیادہ کیسز ہیں اور کورونا وائرس کی جنوبی افریقی قسم بھی موجود ہے، ان ممالک کو بھی شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ افضل صاحب، جو آپ کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں انفیکشن ریٹ بھی کم ہے، میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ اور دیگر جو ممالک ہیں جرمنی، فرانس، بھارت، وہاں ریشو واقعی میں بہت زیادہ ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اب آپ لوگوں کے خط لکھنے کے بعد، یہ سوال اٹھانے کے بعد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو برطانوی حکومت ہے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی؟ جی ہمیں جو تشویش ہے اس بات پہ وہ یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ کی جو پالیسی رہی ہے پینڈیمک کو، کووڈ-19 کو برطانیہ کے اندر ڈیل کرنے میں، وہ یہ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیڈ ہوگی ایویڈنس بیس پہ، جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے۔ تو اب جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے سائنٹیفک ایویڈنس ان کو مل رہا ہے؟ جو چیز ڈیٹا اویلیبل ہے وہ تو یہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ اور ملک ہیں جن کی شرح پاکستان، بنگلہ دیش سے زیادہ ہے، تو پھر کس طرح حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ وہ ہے جس کی ایکسپلینیشن ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ بہت سے انڈیویجول ایم پیز نے بھی خط لکھا ہے، اور آج کراس پارٹی 30+ جو ہیں پارلیمنٹیرین، انہوں نے مل کے پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھا ہے۔ اس وقت کیونکہ یہ ایسٹر ویکیشن ہے تو پارلیمنٹ اس وقت بند ہے، اور نیکسٹ ویک پارلیمنٹ بھی کھل جائے گی، لیکن ہمیں جو مشکلات سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی خاصی تعداد جو برٹش پاکستانی ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، اراؤنڈ 35-40,000 کے نمبر، ان کو سڈنلی یہ جو انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، تو بے شک پی آئی اے اور دوسری ایئر لائنز کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ جب لوگ ڈیڈ لائن کے بعد یہاں پہنچیں گے تو ان کو ہوٹل میں کوارنٹین کرنا پڑے گا۔ اور کتنے پاؤنڈ دینے پڑیں گے؟ کہ یہ ذرا کلیئر کر دیں، کتنے پاؤنڈ دینے پڑیں گے پر پرسن؟ جی اوور 1700 پاؤنڈ۔ صحیح، تو اس پر تو ظاہر ایک تشویش پھیلی ہوئی ہے پاکستانی نژاد جو برطانوی ہیں، تو کیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس فیصلے پر نظر ثانی ہوگی اور ریڈ لسٹ سے نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگوں کے پاس یہ ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا، اور پھر کن بنیادوں پر آپ یہ جو ہے پاکستان کو اس ریڈ لسٹ سے باہر نکالیں گے؟ اس کا ڈیوریشن کیا ہے؟ جی یہ جو جواب ہے یہ حکومت ہی دے سکتی ہے، کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ سوال اب حکومت سے کر رہے ہیں کہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے، کیونکہ اگر ڈیٹا لیڈ ہے تو یہ جو ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہے اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ اس کے بعد جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو لسٹڈ ہے اس کو کیسے نکالنا ہے، تو یقینی طور پہ یہ جو ڈالتے ہیں اس کی بھی کوئی لیول ہے، اگر اس سے پھر کم لیول پہ چیز آئے گی تو اس کو نکالا جائے گا۔
تو یہ کلیئرٹی، لیکن لیول تو اور ممالک کے تو ہم سے بھی زیادہ ہے، یہی تو ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں، یہی سوال تو آپ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کن بنیادوں پر پھر ہوا ہوا ہے؟ اس کو ایک میرٹ پر تو فیصلہ نہیں کہہ سکتے ہم. جی لیکن یہ جواب گورنمنٹ دے سکتی ہے نا. میں تو آپ کی طرح میں بھی سوال یہی کر رہا ہوں، دوسرے پارلیمنٹیرین بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ بیس کیا ہے آپ کے پاس، ایویڈنس کس بیس پہ استعمال کر رہے ہیں آپ، کہ جو سامنے چیز ہے وہ تو یہ شو کر رہی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے زیادہ شرح رکھنے والے ممالک ہیں جن کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا. تو پھر کیا وجہ ہے، کیا معیار استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اتنے تھوڑے ٹائم سکیل میں نوٹس میں اس کو انفورس کر رہے ہیں، تو جو اتنی خاص تعداد لوگ مشکل میں ہیں ان کا حل کیا ہے، کیسے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا جب وہ یہاں پہ آئیں تو کیا وہ اپنے گھر میں آئسولیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سیپریٹ ایشو ہے جو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو مدد ہے لوگوں کی جا سکے. کیونکہ اگر کوئی انفرادی ہے تو اس کے لیے بھی اچھی خاصی رقم ہے 1700 پاؤنڈ، لیکن اگر آپ کے 4-6 فرد ہیں فیملی میں تو یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے. جو آلریڈی سال سے زیادہ جو کووڈ-19 کے مشکلات ہیں، جو اکنامک مشکلات ہیں، یہ سب فیل کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر اگر اتنی خاصی تعداد رقم چاہیے تو یہ فیملی کو فردر ڈیٹ میں انوالو کر دے گا، جو ان کے لیے کئی سالوں تک مشکلات. آپ کو بھی پتہ ہے افضل صاحب، پاکستان میں جو کرونا وائرس کی جو تیسری لہر آئی ہے یہ یو کے سٹرین کرونا ہے، اسی لیے تو پاکستان میں کیسز جو ہیں وہ بڑے بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت یہ فیصلہ کرتی، برطانیہ کو ریڈ لسٹ میں ڈالتی، تو کیا ری ایکشن آ سکتا تھا؟ تو آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا تب؟ جی لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کو اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کے لیے حق ہے کہ وہ نیسری ریگولیشن لائیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جو ریگولیشن لائیں وہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہونے چاہیے، انصاف پہ ہونی چاہیے اور سائنس لیڈ ہونے چاہیے.